السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها۔ اس جلسے کے صدر محترم جناب ارون مراٹھے صاحب، دیگر مہمانان، دھلیا سے آئی ہوئی ہماری بہن اور ہر دل عزیز سماج سیوک کلپنا صاحبہ، ہمارے دیگر مہمانان اور ہمارے لندن سے آئے ہوئے ہمارے بہت ہی عزیز اور بہت ہی محترم جناب عرفان صاحب، بڑا عجیب اتفاق ہے اور ایک انسپریشن اگر آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں کہ ان کے صاحبزادے محمد صاحب، ان کے بیٹے ایٹن یونیورسٹی جس کے اندر چاچا نہرو، جناح صاحب، بڑے بڑے لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے، 1,80,000 بچوں میں جن 8 بچوں کا سلیکشن ہوا ہے ان میں فرسٹ ہمارے عرفان صاحب کے صاحبزادے محمد صاحب۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ہمارے دیش سے ہیں، کوکن سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ہمارے دیش کے لیے بہت ہی گرو اور افتخار کا باعث ہے۔ وہ بھی آج یہاں موجود ہیں۔ ان کے بیٹے محمد، انہوں نے تو مجھے کیسٹوں میں دیکھا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر دیکھا ہے، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اگرچہ میں نے ان کو ابھی نہیں دیکھا ہے، وہ میرے بہت بڑے فین ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایٹن یونیورسٹی میں داخلہ پانے والا، آکسفورڈ والے بلا رہے ہیں، ابھی وہ پس و پیش میں ہے جاؤں یا نہ جاؤں، تو ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور دیگر ہمارے سامعین حضرات اور سامعات، خطاب کا جو عنوان ہے وہ آپ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور اس جلسے کے انعقاد کا سبب بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو آئیے بلا کسی تمہید کے ہم براہ راست عنوان پر آتے ہیں۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں
کہ ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتی ہے خواہش. فرق یہ ہے کہ ضرورت کی حد ہوتی ہے، ینتہی الی حد، کسی حد پر جا کر ختم ہو جاتی ہے. اس کے مقابلے میں جو خواہش ہوتی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. اسی وجہ سے بزرگوں نے کہا ہے کہ آدمی ضرورتوں ہی پر اکتفا کرے، اور اگر سکون سے رہنا چاہتا ہے تو اپنی ضرورتیں کم سے کم کرے، اور خواہشوں کے جال میں، خواہشوں کے دام فریب میں، اس کے دام تزویر میں نہ آئے. اس لیے کہ جو شخص خواہشات کے پیچھے چلا اس کی بدھی بھرشٹ ہو جاتی ہے اور اس کے عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے. بعض جگہوں پر یہ کہتے ہوئے سنا گیا، دل جو کہہ رہا ہے وہ کرو. بڑی خطرناک بات ہے، بہت ہی خطرناک بات. یہ تو ایسے ہوا جیسے کسی آدمی سے کہا جائے کہ بھئی تو زہر کھا لے. بالکل خواہشات کے رستے پر چلنا اور اپنے نفس کی لگام خواہشات کے ہاتھ میں دے دینا، یہ زہر کھانے ہی کے مرادف ہے. اسی وجہ سے قرآن میں آپ دیکھیں، گیتا کے اندر آپ دیکھیں تو خواہشات کے پیچھے چلنے سے سختی سے روکا گیا ہے. ایک شلوک دیکھیں کتنا پیارا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت. کہا گیا دھومینا وریتے وہنیہ یتھادرشو ملین چ یتھولبینا ورتو گربھہ تتھا تینے دماورتم. کہتا ہے کہ جس طرح دھوئیں سے آگ چھپ جاتی ہے، یہ زبان بھی بڑی عجیب و غریب ہے. جس طرح ہمارے ہاں انگریزی میں یا اردو میں تمام زبانوں میں ایک ایکٹیو وائس ہوتا ہے اور ایک پیسیو وائس ہوتا ہے. جیسے میں کہوں کہ اہم پستکم پٹھامی، میں کتاب پڑھتا ہوں، تو اس کا جو پیسیو وائس ہوگا وہ تیسری وبھکتی کے فرسٹ میں جا کر کے یوں ہو جائے گا کہ میا پستکم پٹھیتے، میرے دوارا کتاب پڑھی جاتی ہے. اب آپ یہاں دیکھیں وہی ہے، تیسری وبھکتی استعمال کی گئی دھوم کی، دھومین، دھوئیں کے ذریعے جس طرح وہنی یعنی آگ چھپا لی جاتی ہے، یعنی جیسے دھواں آگ کو چھپا لیتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھی جائے. اچھا، اور یتھا جیسے، آدرش، آدرش مینس آئینہ، میرر، جیسے آدرش یعنی آئینہ، ملین یہ بھی تیسری وبھکتی ہے، مل کی، گرد و غبار. جس طریقے سے گرد و غبار سے آئینہ ڈھک جاتا ہے. تیسری تمثیل یتھول بینا ورتو گربھہ، جس طریقے سے رحم مادر میں بچہ رحم مادر سے ڈھک دیا جاتا ہے، ایسے ہی اگر آدمی خواہشوں کا غلام ہو جائے تو خواہش اس کی عقل کو ڈھانک لیتی ہے، اس کی بدھی بھرشٹ ہو جاتی ہے. خاص طور سے ایک چیز دیکھیں اس شلوک کے اندر کہ یہاں آگ کو ڈھکنے کی بات کہی گئی، آئینے کو گرد و غبار سے ڈھکنے کی بات کہی گئی، پھر بچے کو رحم کے ذریعے ڈھکنے کی بات کہی گئی. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو چیز کسی چیز سے ڈھک دی جائے تو وہ صحیح سے اپنا کام نہیں کر پاتی ہے. مثلا موبائل دکھ رہا ہے، اس کو یوں ڈھک دیا جائے وہ چیز دکھائی نہیں دیتی. تو کسی چیز کو اگر کسی چیز سے ڈھک دیا جائے تو وہ چیز دکھائی نہیں دیتی، اپنا کام صحیح سے کرتی نہیں ہے. ایسے ہی اگر آدمی کی خواہش اس کی عقل کے اوپر غالب آ جائے، اس کی بدھی کے اوپر غالب آ جائے،
تو پھر آدمی ناجائز کو جائز، جائز کو ناجائز، سیدھا کو الٹا، الٹا کو سیدھا سمجھنے لگتا ہے. جیسے آئینے میں اگر گرد و غبار والا آئینہ ہو، گرد و غبار سے ڈھک جائے تو سیدھے سے اپنی صورت تھوڑی دکھائی دیتی ہے. ایسے ہی کوئی چیز ڈھک دی جاتی ہے تو اپنا کام صحیح سے نہیں کرتی ہے. ایسے ہی عقل کو اگر خواہش سے ڈھانک دیا جائے تو عقل اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہے، جو اس کا وظیفہ ہے. غور و فکر، صحیح اور غلط میں ڈیفرینشیٹ کرنا، تمیز کرنا، یہ بدھی نہیں کر پاتی، عقل نہیں کر پاتی. اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی خواہشات کا غلام نہ بنے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ایک کتاب میں کہ فرشتوں کے اندر عقل ہے، خواہش نہیں ہے. جانوروں میں خواہش ہے، عقل نہیں ہے. انسانوں میں خواہش بھی اور عقل بھی ہے. اب اگر عقل خواہش کے اوپر غالب آ جائے تو انسان فرشتہ ہو جاتا ہے، اور خواہش اگر عقل کے اوپر غالب آ جائے تو حیوان بن جاتا ہے. آج انسانوں کو دیکھیے، بظاہر وہ انسان نظر آتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا آلہ ہمیں میسر آ جائے جس کے ذریعے ہم آدمی کے انتہکرن کے اندر، اس کے ضمیر کے اندر، اس کے اندروں کے اندر جھانک کر دیکھ سکیں، تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے اوپر سے یہ انسان ہے، اندر سے یہ کسی جانور میں تبدیل ہو گیا ہے. تو اپنے آپ کو خواہشات کا غلام بنا دینا در حقیقت حیوانیت کے راستے پر چلنے کے مرادف ہے. آدمی پھر انسان نہیں رہ جاتا، آدمی مکمل طور سے حیوان بن جاتا ہے. یہ بڑی ہی پیاری تمثیل ہے. اچھا، خواہش کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ خواہشیں بے قابو کیسے ہوتی ہیں؟ خواہشیں بے قابو کیسے ہوتی ہیں؟ ایک شلوک کے اندر یہ بتایا گیا کہ اگر اندریوں کو، اندریارتھ سے یعنی حواس خمسہ کو، محسوسات سے، ہمارے اندر جو 5 حواس ہیں، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس شلوک کے اندر ایک کچھوے سے تشبیہ دے کر کے بات کہی گئی ہے، اور بہت ہی پیاری بات کہی گئی. پیسے وہ شلوک دیکھ لیتے ہو، بتائیں. یدا سمہرتے چایم کورموگانیو سروشಃ اندریاڑیندریارتھیبھیہ تس پرجا پرتشٹھتا. سنسکرت پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے جی، بہت ہی مشکل لینگویج ہے. زبان ہی نہیں اس پہ چڑھتی ہے، اور زبان اچارن کرنے سے کسی لفظ کے قاصر رہتی ہے. بہت ہی محنت کی ضرورت ہے. دنیا کی ٹفسٹ لینگویج ہے، اور خاص طور سے اس کا گرامر اتنا وسیع اور سسٹمیٹک ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ آدمی اپنی پوری زندگی لگا دے تو تھورو نہیں ہوتا اس کے گرامر کے اوپر. الحمدللہ اچھی نظر ہے میری اس کے گرامر کے اوپر. دیکھیں، یدا، یدا مانے جب، یدا یدا مانے جب جب، تدا تدا مانے تب تب، کدا کدا مانے تب تب، یتھا یتھا جیسے جیسے، تتھا تتھا ویسے ویسے. اچھی بکری زبان ہے. یدا کیا کہ یدا سمہرتے، ہر مطلب سمجھتے ہیں؟ ہر مانے ہر لے جانا، سمیٹ لینا. کہتے ہیں فلاں کو فلاں ہر لے گیا، تو ہرنے کا مطلب ہوتا ہے چھپا لینا، سمیٹ لینا. یہ سم جو ہے یہ اپسرگ ہے، اور ہرتے الگ سے. ہرتے، ہریتے، ہرنتے، ہرسے، ہریتے، ہردوے، ہرے، ہرا وے، ہرم ہے، اس کی گردان ہے وہ. اور سم یہ اپسرگ ہے. ہمارے پنڈت جی سے میں نے پوچھا کہ آپ پورے اپسرگ کو جو 22 ہیں ایک سانس میں بول سکتے ہیں؟ بولے نہیں. تم بول سکتے؟ بولے یس بول سکتا ہوں. بولو بولو. میں نے کہا پرتی، پر، پرا، اپسم، انوو، نسنر، دستر، ویانی، ادھی، اپی، اتسو، ابھی، اتپریو، کل 22. اب دیکھو یہاں کیا لگا ہے؟ سم لگا ہے نا. تو یم، یدا جب، سم ہرتے سمیٹ لیتا ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ. یدا سم ہرتے چایم، چا مانے اور، ایم مانے یہ. ایم مانے کتنی عجیب و غریب زبان ہے. انگریزی میں تو دس اور دیٹ سے کام چلا لیتے ہیں. دس مانے یہ، دیٹ مانے وہ. جانتے ہیں یہ اور وہ میں 90 حالت ہیں. ایم، ایمو، ایمے،
इमम इमो ईमान अनेन आभ्याम एबी अस्मयाभ्याम एब्बे अस्मात आभ्याम एब्बे अस अनयो एशाम अस्मिन अनयो एशु। देखिए ये सिर्फ दिस का ही वो। तो यदा संहरते चायम, जिस तरीके से समेट लेता है कौन? कूर्मा। कूर्मा कहते हैं टॉर्टस को, कछुए को। और अजीब बात तो यह है कि इस जबान के ऊपर फारसी जबान का बड़ा गहरा असर है। कश्यप कहते हैं कछुए को, और फारसी में कशफ कहते हैं कछुए को। काफ शीन फे कशफ, उस पर सीन पर जज्म मत लगाइए बड़ी शीन पर, बल्कि शीन पर जबर लगाइए। तो कशफ माने कछुआ और कश्यप माने कछुआ। और जैसे आब माने पानी फारसी में, तो आप माने पानी होता है। देखो प और ब दोनों मेरे ख्याल एक ही जगह से निकलते हैं। आप आब दोनों के तलफ्फुज में होंठ मिल जाते हैं, आप और आब। और अनासिर भी चाह रहे हैं, एक उसके अंदर कहा गया देखो आज जो कुछ मेहनत हो रही है सिर्फ इस बदन के ऊपर, इस मादे के ऊपर हो रही है, जो 10 साल के अंदर मुकम्मल चेंज हो जाता है। और यह हमारी आत्मा 10 साल के अंदर एक दूसरा लिबास धारण कर लेती है। 10 साल पहले जो लिबास था रूह का, वो लिबास खत्म हो गया। 10 साल के बाद एक दूसरा लिबास पहन लिया है, एक दूसरा वस्त्र धारण कर लिया है हमारी रूह ने, हमारी आत्मा ने। तो ये जो अनासिर हैं ये तो खत्म हो जाने वाले, सड़ गल जाने वाले हैं। एक चीज ऐसी है जो सड़ती नहीं गलती, वहां पर ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, आप इस्तेमाल किया गया। चलिए पढ़ लेते हैं उसको। कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। देख रहे हैं, न एनम, न इसको, छिंदंती, छिंदत छिंदता छिंदंती, छिंदस छिंदता छिंदत, छिंदाव छिंदाव छिंदाव। तो न इसको काट सकती है कोई तलवार, कोई शस्त्र। शस्त्रम शस्त्रे शस्त्रानि पुष्पम पुष्प पुष्पानि। तो इसको हथियार नहीं काट सकते, बदन को तो काट देते, हथियार बदन को काट देता है, रूह को कोई हथियार, कोई शस्त्र नहीं काट सकता। अच्छा, नैनम दहति पावकः, दह माने जलाने, तो न इसको पावक यानी आग, आग इसको जला नहीं सकती। और न चैनम क्लेदयन्त्यापः, देखिए अब आप आया तो इसको क्लेद नहीं कर सकता, यानी भिगो नहीं सकती है इसको कोई भिगोने वाली चीज है। पानी, पानी इसको भिगो नहीं सकता। न शोषयति मारुतः, न मारुत, मारुत माने हवा, मारुत यानी हवा इसको सुखा नहीं सकती। अब जाहिर है कि इंसान दो चीजों का मुरक्कब है, एक तो आत्मा का और दूसरे शरीर का। शरीर के ऊपर सारी मेहनत हो रही है, शरीर जो कुछ मांग रहा है हम उसे दे रहे हैं, लेकिन आत्मा की पुकार क्या है? आत्मा की पुकार के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आत्मा पुकार रही है, आत्मा की पुकार क्या है? उसको जब तक ईश्वर से न जोड़ा जाए उसको तस्कीन नहीं मिलती। जिस तरह बदन को अगर हवा से न जोड़ा जाए, बदन को पानी से न जोड़ा जाए, बदन को रोशनी से न जोड़ा जाए, बदन को आग से न जोड़ा जाए, बदन को खाने की चीजों से न जोड़ा जाए, बदन जिंदा नहीं रहता। ऐसे ही आत्मा को, रूह को अगर परवरदिगार आलम से, अल्लाह से, ईश्वर से न जोड़ा जाए तो रूह व्याकुल रहती है, परेशान रहती है, उसको चैन नहीं मिलता। अब इस व्याकुलता को दबाने के लिए तरह तरह के वतीरे इख्तियार किए जाते हैं, जो वतीरे सही नहीं है। कोई चड्डी पहन करके कुत्ते को लेकर के घूमने निकलता है, कहां जा रहे हैं? बोले इत्मीनान के लिए। बोले इत्मीनान मिलता है चड्डी पहन कर घूमने से और कुत्ता लेकर घूमने से? अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिल मुतमईन होता है। मन की शांति, सुख, चैन, जो कुछ हासिल होता है वो ईश्वर से राबिता, ईश्वर से ताल्लुक,
ایشور سے ہمارا اگر کانٹیکٹ ہو تب سکون ملتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, گیتا کے اندر دیکھیے فرمایا گیا یشاستر ودھی متسرجیا ورتتے کامکارتہ نہ س سدھمواپنوتی نہ سکھم نہ پرانگتم. کیسے اس کا تلفظ دیکھیں کیسا کیا جاتا ہے, پرانگ اگر تو یشاستر ودھی متسرجیا ورتتے کامکارتہ نہ س سدھمواپنوتی نہ سکھم نہ پرانگتم. بولتا ہے جو شاستر کے قوانین کو, ودھی مانے قانون, لا, جو شاستر کے ودھی کو سرج کر کے, سرج یہ لپ پرتے ہے, آگتے آ کر, سرجا چھوڑ کر, اس سرجا چھوڑ کر, جو شاستر کے ودھی کو چھوڑ کر کے ورتتے کامکارتہ, ورتتے مانے ہو جاتا ہے اپنی خواہش سے کام کرنے والا. دل جو کہتا ہے آدمی وہ کر رہا ہے. شاستر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے, شاستر کے قوانین کو چھوڑ کر کے, اس کے ودھی کو چھوڑ کر کے آدمی اپنی خواہش کے پیچھے چلنے لگتا ہے. دل جو بولتا ہے, اس کی خواہش جو کچھ بولتی ہے وہی کچھ کرنے لگتا ہے. تو شاستر کے ودھی کو چھوڑ کر کے آدمی اپنے دل کے کہے ہوئے پر چلنے لگے تو نقصان کیا ہوتا ہے بتایا گیا. نہ س سدھمواپنوتی, سدھم یہ سیکنڈ وبھکتی ہے, آبجیکٹو کیس کہہ سکتے ہیں. تو اس کو سدھی پراپت نہیں ہوتی. واٹ از دا میننگ آف سدھی؟ سدھی کا مطلب صاحب تو شدھ کر لو نا, شدھ یعنی اس کا انتہکرن, اس کی روح کے آتما شدھ نہیں ہوتی. اور آتما اگر شدھ نہ ہو, دیکھو جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کا ٹارگٹ انسان کا دل صاف ہونا, دل کے اندر روشنی آنا. ہمارے اقبال نظیر نے کتنا اچھا کہا ہے کہ باہر سے آدمی کتنا بھی اچھا ہو, اگر اندرون اس کا نظام صحیح نہیں ہے, کوئی روشن نظام نہ ہو, بیکار ہے. کہتا ہے زمین پہ چھوڑ نہ پائے گا کوئی نقش حسین, وہ جس کی ذات میں روشن کوئی نظام نہ ہو. تو آدمی سدھی کو پراپت نہیں کر سکتا اگر اندر سے اس کا انتہکرن شدھ نہیں ہے. سدھی کا مطلب میں یہی لیتا ہوں, اندر سے اندروں اس کا انتہکرن اس کا شدھ نہیں ہے تو شدھی پراپت نہیں ہو سکتی. اب جب آدمی کا دل ہی صحیح نہیں ہے تو دل تو تمام حواس کو, تمام اندریوں کو کنٹرول کرتا ہے. اگر دل خراب ہو جائے تو آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں, دل خراب ہو جائے تو کان خراب ہو جاتے ہیں, دل خراب ہو جائے تو سارے کے سارے حواس خراب ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ دل ہی تمام حواس کو, تمام اندریوں کو کنٹرول کرتا ہے. تو دل کو شدھ کرنا یہ ضروری ہے. تو اگر آدمی خواہشات کے اوپر چلنے لگے, شاستر کے ودھی کو چھوڑ دے تو سدھ کو پراپت نہیں کر سکتا, اندر سے شدھ نہیں ہو سکتا. اور نہ سکھم, نہ دنیا میں اس کو سکھ مل سکتا ہے, نہ پرانگتم, نہ مرنے کے بعد اس کو نجات اعلی, پرام گتی مانے بخشش, نجات, پرام مانے اعلی, اعلی قسم کی نجات یعنی جنت, اس کو جنت ملنے والی نہیں. اگر آدمی شاستر کے قوانین کو فالو نہیں کرتا, اپنے دل کے کہے ہوئے پر خواہشات کے اوپر چلتا ہے, وہ کبھی تین نقصانات اس کے ہوتے. ایک تو اندر سے وہ شدھ نہیں ہوتا, اس کا دل خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں, اس کے کان, سارے حواس خراب ہو جاتے ہیں. اور دوسرے دنیا میں اس کو سکھ نہیں ملتا, نہ سکھم, سکھ بھی نہیں ملتا اس کو. اور تیسرے نہ پرانگتی, مرنے کے بعد اس کو نجات اور بخشش, پرام گتی کو بھی وہ پراپت نہیں ہوتا, اس کو حاصل نہیں کر سکتا. یہ نقصانات ہیں. اور جہاں تک خواہشات کی بات ہے, میں نے بتایا کہ ضرورت کی حد ہوتی ہے, خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی. ایک خواہش انسان کی پوری ہوتی نہیں ہے, اور پوری ہوئی بھی بظاہر تو دوسری خواہش سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے, مجھ کو پورا کرنے میں لگ جاؤ. غالب نے بالکل صحیح کہا, کہتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو معاملات خواہشات کا ایسا ہے کہ ایک خواہش آدمی کی پوری نہیں ہوتی کہ دوسری خواہش سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے. اور تمناؤں اور آرزوؤں کو تو بڑا برا حال ہے. غالب نے تو آگے بڑھ کر کے ایک عجیب بات کہی, کہتا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب, ہم نے دشت امکان کو ایک نقشے پا پایا. دشت امکان سمجھتے کیا ہوتا ہے؟
اللہ ایشور کے علاوہ جو کچھ ہے وہ امکان ہے. تو یہ پورا کا پورا اللہ کو چھوڑ کر کے، ایشور کو چھوڑ کر کے جو کچھ ہے کائنات میں، دیٹ از کالڈ دشت امکان. امکان کا جنگل ہے یہ. اور تمناؤں کا حال یہ ہے کہ ایک قدم ہے تو دوسرا قدم کدھر رکھوں، وہ اللہ سے پوچھ رہے ہو. اور نقش پا کا بھی جواب نہیں ہے، کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب. ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. تو خواہشات آدمی کی دنیا میں پوری ہی نہیں ہوتی. بڑے بڑے بادشاہوں کی تمام خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوئی ہیں. تو آدمی اگر خواہش کے ہاتھوں میں اپنے نفس کی لگام دے دے تو یہ نفس آدمی کو کہاں پہنچا سکتا ہے. آپ قرآن میں بھی دیکھ لیجئے اور یہ گیتا کے اندر بھی دیکھ لیجئے. آپ آدمی نے اپنی خواہشات کی لگام کو، اپنے نفس کی لگام کو خواہشات کے حوالے کر دیا. آج سارا بگاڑ اسی وجہ سے. ایک خواہش پوری نہیں ہوتی، آدمی دھیریہ چھوڑ دیتا ہے، صبر چھوڑ دیتا ہے. خودکشی کی واردات دیکھو، تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر آدمی آستین چڑھا لیتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آدمی اپنا دھیریہ چھوڑ دیتا ہے، صبر نہیں رہ پاتا اس کے پاس. اس لیے کہ وہ خواہشات کو پوری ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پاتا. اور جب اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو طرح طرح کی حرکتیں کرتا ہے. اب وہ حرکت چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. ہو تو بڑی اچھی بات کہی گئی کہ یشاستر ودھی مسرجیا ورتتے کامکارتہ نہ سدھیمواپنوتی نہ سکھم نہ پرانگتیم. اگر آدمی شاستر کے ودھی کو فالو نہ کرے، آج کون شاستر کو فالو کر رہا ہے؟ شاستر کو کون فالو کر رہا ہے؟ سب اپنی خواہشات کے اوپر چل رہے ہیں. سارا جھگڑا تو یہی ہے. اگر آدمی شاستر کو فالو کرنے لگے، جھگڑے ختم ہو جائیں، جھگڑے ختم ہو جائیں. ہر آدمی اپنی خواہش کے اوپر چل رہا ہے، شاستر کے قوانین کو ایک طرف رکھ دیا. اب ایک کی خواہش دوسرے سے ٹکرا رہی ہے، جو جیت رہا ہے وہ کامیاب ہو جا رہا ہے، سامنے والا پراجت ہو جاتا ہے. ہاں، تو خواہشات کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے، بڑے پیارے انداز میں ایک تمثیل کے ذریعے سمجھایا گیا. کورما کہتے کچھوے کو، بات یہاں سے چلی تھی. ٹارٹس، کچھوا، دیکھیں ایک اس کا مستک ہوتا ہے آگے، منڈی، اور 4 پیر ہوتے ہیں، 4 اور 5. تو 5 تو ہوا سامنے ہی، جس کو ہوا سے خمسہ کہتے ہیں. یہ جب چلتا ہے تو منڈی باہر نکال لیتا ہے. ارے منڈی باہر نکالے گا نہیں تو چلے گا کیسے؟ اب یہ منڈی باہر نکال کر کے دیکھتے ہوئے چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. اور جیسے کوئی ڈینجر دیکھتا ہے، خطرہ دیکھتا ہے، فوراً منڈی اندر کر لیتا ہے. ابھی پیر اٹھا اٹھا کر چل رہا تھا، اب یہ پیروں کو سمیٹ لیتا ہے، ہر کر لیتا ہے اور منڈی اندر کر لیتا ہے. تو یدا سمہرتے چایم کورمو انگم انگے انگانی کورمونگانی وہ سروشا، فرام آل سائڈس سروشا، تمام طرف سے وہ اپنے اعضا کو، تمام انگوں کو سمیٹ لیتا ہے. اب ہمارے پنڈت جی نے بتایا کہ ایک کچھوا نکل کر کے جا رہا تھا، سامنے سے ایک بھوکی لومڑی آئی، وہ کئی وقت سے فاقے سے تھی. اس نے دیکھا یہ میری غذا آ رہی ہے، مجھے اسے کھانا ہے. کچھوے کو جب ڈینجر کا احساس ہوا تو اس نے اپنی منڈی اندر کر لی اور اپنے پیروں کو سمیٹ لیا. اب وہ آ رہی ہے، اس کو الٹ رہی ہے، پلٹ رہی ہے، اس کو کھا نہیں پا رہی. اگر یہ اپنے مستک کو، اپنے سر کو باہر نکالے رہتا تو خطرے کی زد میں تھا، فوراً لومڑی اس کے سر کو پکڑ لیتی تھی، مار ڈالتی تھی. لیکن اس نے اپنے پیروں کو سمیٹ لیا، ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی منڈی اندر کر لی. اب یہ تمام خطرات سے محفوظ ہو گیا. ایسے ہی آدمی اپنے اندریوں کو، اندریارتھ سے، محسوسات سے اگر آدمی سمیٹ لیتا ہے، جس طریقے سے یہ کورما، یہ کچھوا اپنے حواس کو، اپنے اعضا کو، اپنے انگوں کو سمیٹ لیتا ہے، تب جا کر کے اس کی پرجا پرتشٹھت ہوتی ہے، تب اس کی عقل، اس کی دانش یہ قائم ہوتی ہے، مستمر ہوتی ہے. تس پرجا پرتشٹھتا، تو اس کی پرجا، اس کی دانش، اس کی عقل پرتشٹھت ہوتی ہے.
यहां भी वही कहा गया कि आदमी अपने नफ्स की लगाम को ख्वाहिश के हाथ में न दे। कितनी प्यारी तालीम है। देखिए आगे एक बात कही गई कि आदमी एक काम करता है। आज देखो, हर आदमी कोई काम करता है तो उसका फल तलाश करता है कि मैंने ये काम किया, मुझे फौरन उसका फल मिलना चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुरान हकीम कहता अय्युहमदू बिमा लम यफअलू, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो करते तो कुछ नहीं है मगर वो चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए। करते धरते कुछ भी नहीं हो, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ना किए गए हुए अमल के ऊपर भी हमारी तारीफ हो। अय्युहमदू बिमा लम यफअलू। आलम तो यह है कि आदमी करता कुछ नहीं है और ख्वाहा होता है फल का, तारीफ का। और बाज लोग अमल करते हैं और फल के मुतलाशी होते हैं। और एक श्लोक के अंदर एक बड़ी अजीब बात कही गई कि आदमी कर्म एक करता है लेकिन फल कई चाहता है। अब देखिए, आप कहते हैं कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तु कर्मणि। बोलता है कि कर्म में ही, कर्मणि ये सप्तमी विभक्ति है और आगे एव है, तो कर्म ही में, कर्म ही, एव माने ही और ईव माने जैसे, तो कर्म ही में तेरा अधिकार है। जैसे अहम माम मा मया महम में मत मम में मई, जैसे तोम तोम तो तोया तुभम ते तो तोते ते तोई। तो अब ये ते यानी कर्म ही में तेरा अधिकार है, तू काम किए जा। मां फलेषु कदाचन, आप देखेंगे कि कर्म को सिंगुलर लाया गया है और फलेषु इसको प्लूरल लाया गया है। जैसे आप गर्दान जब करेंगे तो फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फ्लेन फलाभ्याम फले, फलाय फलाभ्याम फलेबे, फलात फलाभ्याम फलेबे, फलस फले फलेनाम, फले फले फलेषु। तो अब ये फले 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 फलेषु, तो एक फल में, दो फल में, कई फल में, तो यहां कर्म को, अमल को वाहिद लाया गया, सिंगुलर लाया गया, और फल को, उसकी जजा को, उसके बदले को जमा लाया गया। यानी आदमी कर्म तो एक करता है लेकिन चाहता है कि फल बहुत मिले। मना किया गया, कहा गया कि तेरा काम सिर्फ अमल करना है, बहुत सारे फल एक अमल के भी मत चाह, और जो कर्म तू कर रहा है उसके फल को तू इधर मत चाह। इसका मामला ईश्वर के ऊपर छोड़ दे, वो क्या देता है अपने अंदाज से देगा, अपने अंदाज से देगा। तो इस श्लोक में 4 चरण हैं और 4 चरणों में 4 बात कही गई। एक तो ये कि तू कर्म किए जा, कर्म ही में तेरा अधिकार है। और दूसरे चरण के अंदर ये बात कही गई कि एक कर्म के लिए कई फल मत तलाश कर, और इसी तरह कर्म करके फल का मुतलाशी मत बन। ये दूसरा चरण है। तीसरे चरण के अंदर ये बात कही गई, कितनी प्यारी बात है कि मां कर्म फल हेतुर्भू, मां माने मत, भू माने हो, मत हो। किसका? कर्म के फल का हेतु। कर्म के फल का हेतु कैसे बनता है? आदमी क्या करता है, किसी के ऊपर कुछ एहसान कर देता है, अब वो ये कहता फिरता है अरे मेरी वजह से उसको फायदा पहुंचा। अगर वो ये कहता कि मेरी वजह से उसको कोई फल मिल गया, मेरी वजह से उसको कोई फायदा मिल गया, तो ये कर्म के फल का हेतु बना। कितने लोग हैं आज कहते फिरते, किसी के ऊपर एहसान कर देते हैं तो कहते हैं अरे मैंने ही किया था, मेरी वजह से वो ऐसा बना, मेरी वजह से वो ऐसा हो गया, मेरी वजह से वो ऐसा हो गया। कितनी प्यारी बात कही गई कि मां भू मत हो, कर्म फल हेतुर्भू, यानी कर्म के फल का हेतु भी मत बन। और अगला माते संगोस्त कर्मणि, वो बोल रहा है कि तुम अकर्म, अकर्म, देखो इसमें कहते न तत्पुरुष समास बोलते उसको, न तत्पुरुष समास। जैसे कहा जाए न ब्रह्मणा, तो न हटा करके अब्रह्मणा, अगर व्यंजन नहीं है तो, नहीं तो वो अनुचित न वहां आएगा अ के साथ, और अगर नहीं है व्यंजन है तो अब्रह्मण। तो अब देखो इस तरह आया कि माते संगोस्त कर्मणि, तू अकर्म में,
یعنی کام نہ کرنے کی بھی خواہش مت کر، اس لیے کہ تو پرماد میں یعنی غفلت میں، لاپرواہی میں، اسی طریقے سے نکما، کام چور، جنگر چٹا اور آلسی ہو جائے گا تو۔ اور یہ شلوک یہ کہتا ہے کہ تم نکمے ناکارے مت بنو کہ کچھ نہ کرنا پڑے اور اس کا پھل ہمیں ملتا رہے، بیٹھے رہو اور مفت میں کھاتے رہو نکمے اور آلسی بن کر کے۔ تو اکرمن کے اندر بھی تم خواہش مت کرو کہ نہ کرنے کی بھی خواہش مت کرو۔ ایسے 4 چرنوں میں بڑی پیاری بات کہی گئی۔ تو انسان عمل کرے، پھل ایشور کے اوپر چھوڑ دے، کسی کے ساتھ احسان کرے تو پھل کا ہیتو، کرم کے پھل کا ہیتو مت بنے، اور آلسی، غافل، سست مت بنے، نکما اور ناکارہ مت بنے۔ یہ ساری باتیں انسانیت کی فلاح سے اور ایک انسان کو انسان بنانے سے متعلق ہیں کہ آدمی ان تمام چیزوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور ان تمام اصولوں کے تحت اپنی زندگی گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بھیک مانگتا ہے تاکہ اس کا معیار زندگی، سٹینڈرڈ آف لائف بلند ہو، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا۔ آج دیکھو کتنے نکمے معاشرے کے اندر ہیں، کتنے کام چور اور آلسی ہیں کہ وہ کام کر سکتے ہیں مگر جگہ جگہ بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ دیکھو کتنی اچھی تعلیم دی گئی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیس بی اپون ہم، انہوں نے یہ تعلیم دی، اور اس کے اندر بھی یہی بات کہی گئی ہے گیتا کے اس شلوک کے اندر۔ ایک جگہ فرمایا گیا، یوں کہا گیا، اہنسا ستیم کرودھا تیاگ شانتیرپیشونم دیا بھوتیشولولپتم ماردوم ہریر چاپلم۔ جی کیا بولتے ہیں؟ اہنسا، آدمی، یہاں نو تتپرش سماس ہے، یعنی آدمی ہنسا سے دور رہے، ہنسا نہ کرے۔ دیکھو گیتا نے یہ کہا ہنسا نہ کرے، دہشت گردی کے قریب نہ جائے، یہ تعلیم دی گئی۔ اور قرآن میں کہا گیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس آدمی نے کسی انسان کو بلا وجہ قتل کر دیا تو وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ جو بات قرآن حکیم میں اس انداز میں کہی گئی، یہاں کہا گیا اہنسا سے دور رہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز تم کو نرمی سے مل جاتی ہے اللہ نرمی سے دے دے گا، وہ تشدد سے نہیں دیتا، اس لیے کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تبارک و تعالی نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ تو جب نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، تو یہ نرمی تو ہنسا کے بالکل خلاف ہے۔ تو گویا کہ جس طریقے سے قرآن حکیم، اللہ کا کلام، یہ اہنسا پر یقین نہیں رکھتا، جو ہے ہنسا پر یقین نہیں رکھتا، وہ ہنسا سے دور رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں بھی وہی کہا اہنسا۔ ایک بات ذہن میں رکھ لو، تم ہنسا کے قریب نہ جاؤ، اہنسا کے علمبردار بنو۔ دوسرے ستیم، تم سچ بولو۔ جگہ جگہ قرآن میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ایک تو یہ کہ تم سچ بولو، تمہاری زبان سے جو کچھ نکلے وہ سچ ہی نکلے، اس لیے کہ صداقت اور سچائی ہی اس کائنات کے اندر جیتتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ستیم ایو جیتے، تو ستیم پلس ایو پلس جیتے ہے نا، جیتے جیتے جینتے، جے سے جیتے جید جے جیا وے جے، تو اب یہ جو ہے جیتے، ستیم پلس ایو پلس جیتے، ستیہ ہی جیتتا ہے، صداقت ہی کی جیت ہوتی ہے۔ تو دوسری تعلیم یہ دی گئی کہ آدمی بولے تو سچ بولے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اہنسا پر یقین رکھتے ہیں؟ کتنے مرڈرز ہو رہے ہیں؟ قابل غور بات ہے، ہمارے صاحب اقتدار لوگ جو اقتدار کی کرسیوں پر ہیں وہ بھی غور کریں، ان کے لیے علم ہے فکری کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ خودکشی کی واردات دیکھیے، کچھ لوگ اپنی جان خود لے لیتے ہیں، زندگی سے اس قدر تنگ آ جاتے ہیں۔
بات بات پر آدمی تلواریں نکال لیتا ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا ہے. ہنسا بڑھ رہی ہے, اہنسا کے علمبردار گھٹتے جا رہے ہیں, ستیم سچائی کہیں نہیں رہے گی, چاروں طرف جھوٹ ہی راج کر رہا ہے. تو اہنسا ستیم سچائی ہونی چاہیے. اکرودھ یہ بھی نو تتپرش سماس ہے, تمہارے اندر کرودھ نہیں ہونا چاہیے. کرودھ, کرودھ جانتے کس کو بولتے ہیں؟ کرودھ بدلے کی بھاونا سے, بدلے کی بھاونا سے کوئی ایکشن کرنا, دیٹ از کال درو, کرودھ. یا اسی طریقے سے آپ یہ کہہ لیں کہ کرودھ کہتے ہیں کہ آدمی کسی چیز کو کرنے جا رہا ہے, کر نہیں پا رہا ہے, غصے سے اندر اندر جل رہا ہے, اس جلن کا نام کرودھ ہے. اس سے روکا گیا ہے کہ آدمی اپنے دل کے اندر, اپنے نفس کے اندر اس طریقے کی جلن نہ رکھے. آج دیکھو ایک انسان کے دل میں دوسرے انسان کے تئیں کتنی جلن بھری ہوئی, کتنا کرودھ ہے, اس سے روکا گیا ہے. تو اہنسا ستیم کرودھا تیاگش, تیاگ. آج کون کسی کے لیے تیاگ کر رہا ہے؟ تیاگ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ ایک آدمی یہ جانتا ہے کہ یہ میرا حق ہے, یہ جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں, اس کے باوجود وہ لڑائی اور جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے. من ترک المراء وان کان محقا, اگرچہ وہ حق پر ہے, سمجھ رہا ہے کہ میں حق پر ہوں, میرا ہی حق ہے یہ, لیکن جھگڑے کی وجہ سے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے, تیاگ کر دیتا ہے. تیاگ اسی کا نام ہے نا, حق ہے مگر چھوڑ دیتا ہے. یہ کون کس کے لیے کرتا ہے؟ کون کس کے لیے کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تیاگ کرو. تیاگ یہاں بھی ہے, حق جانتے ہوئے بھی, حق مانتے ہوئے بھی آپ چھوڑ دیں تاکہ جھگڑا پیدا نہ ہو. من ترک المراء, جھگڑا چھوڑ دے آدمی, اگرچہ وہ یہ جانتا ہو کہ یہ حق ہے, یہ میرا حق ہے, اس کے باوجود آدمی جھگڑے کو چھوڑ دے, تیاگ ہے. تو اہنسا ستیم اکرودھا تیاگ شانتیرپیشنم. شانتی کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کسی بھی چیز کے اوپر ابال نہ کھائے, ابال, اندر سے ابال نہ پیدا ہو. بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے تو آدمی بالکل پرسکون رہے, شانتی اسی کا نام ہے. تو آدمی کا اندروں شانت ہو, اور کوشش یہ کرے کہ معاشرے کے اندر بھی اسی طریقے کی شانتی رہے, جس کو ہم قرآن کی زبان میں یا اردو زبان میں ہم امن کہہ سکتے ہیں. چاروں طرف آپ کا اندروں پر امن ہو, اور آپ کوشش یہ کرے کہ باہر امن ہی کا راج ہو, کہیں بد امنی اشانتی نہیں پھیلنی چاہیے. تو اہنسا ستیم کرودھا تیاگ شانتیرپیشنم. پیشن کا مطلب ہوتا ہے چغل خوری, غیبت, ایک دوسرے کی برائی. تو یہ نہیں ہونی چاہیے, اب پیشن ہونا چاہیے. آپ دیکھیں 10 آدمی بیٹھے رہتے ہیں, 4 آدمی بیٹھے رہتے ہیں, ایک دوسرے کی غیبت, ایک دوسرے کی برائی, وہ ویسا وہ ویسا. منع کیا گیا کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے, کوئی کسی کی برائی نہ کرے, اپیشن ہونا چاہیے, یعنی پیشن سے آدمی دور رہے. چغلی, غیبت, تہمت, یہ تمام برائیاں جو ہیں جو عام طور پر معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی, ان سے دور رہے. تو اہنسا ستیم کرودھا تیاگ شانتیرپیشنم. دیا, رحم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف کتاب التوحید میں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا. بتائیے رحم کا کتنا, دیا کا کتنا اعلیٰ تصور ہے, کتنا شاندار تصور ہے کہ جو آدمی انسان پر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا. ارے انسانوں پر رحم کی بات تو چھوڑو, ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو جہنم میں اس وجہ سے ڈال دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو کسی وجہ سے بند کر دیا کمرے میں, اس کو کھانا نہیں دیا, پینا نہیں دیا, اور وہ تڑپ تڑپ کر کے مر گئی. جانور کے اوپر دیا نہ کرنے کی وجہ سے, بے رحمی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں چلی گئی. اسی طریقے سے مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گنہگار آدمی ایک جنگل سے جا رہا تھا, تو اس کو پیاس لگی, اور
تلاش کرنے کے بعد اسے ایک کنواں ملا، لیکن کنواں گہرا تھا اور گہرائی میں تھوڑا پانی تھا، اس کے پاس ڈول اور رسی نہیں تھی۔ یہ آدمی کنویں کے اندر اترا اور جب پانی پی کر کے باہر آیا تو دیکھا کہ بھٹکتا ہوا ایک اسٹرے ڈاگ جو ہے، ایک آوارہ کتا گھومتا گھومتا وہ کنویں کے مڈیر کے پاس آ کر کے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے اور وہ مارے پیاس کے ہانپ رہا ہے۔ یہ آدمی اس کتے کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ کو جس طرح پیاس لگی تھی اللہ کی اس مخلوق کو بھی اسی طریقے سے تکلیف پہنچ رہی ہے جو میں نے پیاس کے وقت محسوس کی تھی۔ وہ آدمی اترتا ہے اور اپنے چمڑے کے موزے کو نکالتا ہے اور اس کے اندر پانی بھر کر کے، اب ظاہر ہے کہ دونوں ہاتھوں سے سپورٹ حاصل کر کے باہر نکلنا ہے، تو وہ اپنے منہ سے چمڑے کے اس موزے کو پکڑ لیتا ہے جس کے اندر پانی رکھا ہوا ہوتا ہے، باہر نکل کر کے وہ کتے کو پانی پلا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار کی اس ادا کو دیکھ کر کے کہ اس نے کتے کے اوپر، جو اگر کسی برتن کے اندر منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھلے بغیر برتن پاک نہیں ہوتا، ایسے جانور کے ساتھ رحم کرنے پر، دیا کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو، اس گنہگار کو بخش دیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، کمپینینز آف دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے، صحابہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا جانور کے اوپر بھی رحم کرنے سے، دیا کرنے سے اجر ملتا ہے؟ بولے جس کے پاس بھی جان ہے، ہر جاندار کے ساتھ دیا کرنے پر اجر ملتا ہے۔ تو یہ تو انسانوں کے اوپر دیا تو ہونی ہی چاہیے، کتے کے اوپر، بلی کے اوپر، جانوروں کے اوپر بھی دیا ضروری ہے، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو دیا بھوتیشو ہے، بھوتم بھوتے بھوتان، بھوتم بھوتے بھوتین بھوتم، تو بھوتیشو اور اس کے بعد الو لپتا ہے، تو او پلس آ از اکول ٹو وا، یعنی اس میں پانی نہیں سوت رہے، ایکو یڑچی، ای پلس آ از اکول ٹو یا، ای پلس او از اکول ٹو وا ہوا، تو بھوتیش ولو لپ۔ یہ لو لپتا کس کو بولتے ہیں؟ لو لپتا جس کا او ہے، یعنی لو لپتا نہیں ہونی چاہیے، الو لپتا کیا لمبردار بن۔ لو لپتا کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف لو لپتا؟ لو لپتا کا مطلب ہے کسی کو عیش و عشرت میں دیکھ کر کے جائز اور ناجائز طریقے سے یہ کوشش کرنا، بائی ہک اور بائی کروک، کہ وہ عیش و عشرت جو اس کو حاصل ہے مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ اب اس کو حاصل کرنے میں وہ جائز ناجائز نہ دیکھے تو اس کو کہتے ہیں لو لپتا۔ کسی کو عیش و عشرت میں دیکھ کر کے خود عیش و عشرت کا بھاگی بننا اور اسی طریقے سے کوشش کرنا اور جائز ناجائز نہ سمجھنا، اس کو لو لپتا بولتے۔ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ کسی بھائی کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی بھائی کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑھے نا، اور ایسا نہیں کر پاتے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی کام ایسا کیا جائے جس کی وجہ سے چاہے وہ جائز طریقہ ہو چاہے ناجائز طریقہ ہو، اس سے آگے بڑھ جائیں۔ تو لو لپتا سے بھی منع کیا گیا۔ تو دیا تمام بھوت کے اوپر، بھوت مینس تمام اشیاء، تمام چیزیں، تمام چیزوں کے اوپر دیا۔ اسی طریقے سے الو لپتا، لو لپتا نہیں ہونی چاہیے کسی کو عیش و عشرت میں دیکھ کر کے خود بھی عیش و عشرت کی خواہش کرنا۔ نبی اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر کہ اے ہمارے حبیب، آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ہم نے دنیا دے رکھی ہے، کاریں ہیں، بنگلے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، تو وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ وہ آخر میں فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اے ہمارے حبیب، اے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی آنکھوں کو ایسے پھیلا کر نہ دیکھیں ان لوگوں کی طرف جن کو ہم نے مال و دولت دے رکھی ہے، بہت سا سامان عشرت دے رکھا ہے، عیش و آرام کے سامان دے رکھے، ان کی طرف اپنی آنکھیں پھیلا کر مت دیکھیے، اس لیے کہ یہ دیا ہے ہم نے ان کو آزمانے کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ جب کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو عیش و عشرت کے سامان دیتا ہے تو کبھی دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا تو اسے لے کر آزماتا ہے۔ اسے صبر کرنا چاہیے، اسے شکر کرنا چاہیے۔ اس میں آدمی ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، جس کو ملتا ہے وہ شکر نہیں کر پاتا، جسے نہیں ملتا وہ صبر نہیں کر پاتا ہے۔ دو صبر اور شکر دونوں کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر جس طرح آزماتا ہے اسی طرح لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو اب دیکھیے اہنسا، 11 باتیں اس میں، اہنسا ستیم کرودھا تیاگ شانتیر پیشنم۔
दया भूतेश्वलोलुपुतम मार्दवम हिरीर चापलम। तो ये मार्दवम का मतलब जो तुम्हारे साथ सख्ती करे उसके साथ तुम नरमी बरतो। मार्दवम का मतलब होता है नरमी। कोई आदमी तुम्हारे साथ तशद्दुद बरत रहा है, सख्ती कर रहा है, तो तालीम ये दी गई कि सख्ती करने वाले के साथ तुम नरमी बरतो। ऐसा कौन कर रहा है? यहां मामूली बात के ऊपर आदमी आस्तीन चढ़ा लेता है, तो आदमी के ऊपर अगर कोई सख्ती कर रहा हो तो तालीम दी गई गीता के अंदर कि तुम उसके साथ, जो तुम्हारे साथ तशद्दुद कर रहा है, सख्ती कर रहा है, उसके साथ तुम नरमी बरतो, मार्दवम बरतो उसके साथ। मार्दवम माने नरमी। और हिरीर, हिरी कहते हैं, हिरी हया। आज कहां है हया? हया किधर है? एक बाप के सामने, एक बेटे के सामने, एक भाई के सामने बहन किस लिबास में रहती है? देखा हया कहां है? और सिर्फ यही नहीं बल्कि हया तमाम मामलात में होनी चाहिए। आदमी किसी का हक मारने जाए तो उसे हया आनी चाहिए। आदमी किसी के ऊपर बुरी नजर डालना चाहे तो उसे हया आनी चाहिए। हया सिर्फ एक खास माने में महदूद नहीं है, बल्कि हया का एक वसी माना है। और हदीस पाक में फरमाया गया, बुखारी शरीफ किताबुल ईमान की रिवायत है, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। हया ये कोई अमल नहीं बल्कि ईमान का एक शोबा है, ईमान की एक ब्रांच है। इसका मतलब जिस आदमी के पास हया नहीं है वो अपने ईमान की खैर मनाए, अपने ईमान पर नजर सानी करे कि उसका ईमान गड़बड़े कि नहीं। तो हिरी यानी आदमी के पास हया होना चाहिए। आज हया कहां है? ज़िना फैल रही, कसरत से रेप हो रहा है, ज़िनाकारी फैल रही है। और ये ज़िनाकारी दर हकीकत बेहयाई ही की वजह से होती है। रेप ये क्या हया है? बेहयाई है। तो आदमी हया के दामन को पकड़ ले, ज़िनाकारी, बदकारी, रेप, ये सारी चीजें खुद ब खुद रुक जाएंगी। हिरी हया होनी चाहिए आदमी के अंदर, हया। और चापल, चापल का मतलब होता है उसके बाद अचापल। अब आदमी किसी चीज को हासिल करने के लिए उतावला हो जाए तो अहिंसा, सत्यम, क्रोध, त्याग, शांतिरपैशुनम, दया भूतेश्वलोलुपुतम, मार्दवम हिरीर चापलम। तो चापल का मतलब होता है किसी चीज को हासिल करने के लिए उतावला हो जाना। और अरबी का एक मशहूर मकूला है, फिल अजलती अन्नदामा, जल्दी में नदामत है। कहते हैं ना, वो रास्तों के ऊपर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? नजर हटी दुर्घटना घटी। और बाज जगहों पर हमने देखा, अरब में हम जद्दा से मदीना की तरफ जा रहे थे बजरिए कार, तो जगह जगह हमने देखा कि उसके जो साइन बोर्ड होते हैं उसके ऊपर लिखा रहता है, अल अजल अल मौत, जल्दी किए मौत से हमकनार हो सकते हो, जल्दी मत करो, उतावले मत बनो किसी चीज को हासिल करने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए। और जल्दी का काम शैतान का वो तो मुहावरा है, तो जल्दी में कोई काम ना किया जाए। इसमें यह तालीम दी गई कि कोई भी काम करो पूरे सोच विचार के साथ करो, जल्दी में कोई काम मत करो, इसलिए कि जल्दी से काम बिगड़ जाता है। किसी काम को करने में उतावले मत बनो। कितनी अच्छी बात कही गई, कितनी शानदार बात जगह हमने देखा लिखा हुआ है, जल्दी करने वाले चले गए, धीरे चलिए, घर में कोई आपका इंतजार कर रहा है। तो इस तरीके के स्लोगन्स होते हैं ये बताने के लिए कि आदमी जल्दी ना करे। कितनी प्यारी तालीमात है देखो जी। अब देखिए उसके बाद ये फरमाया गया, आगे कहा गया, ये तो 11 बातें हैं, अब आगे 6 बातें और कही जा रही हैं। तेज, क्षमा, धृति शौचम, धृत है वो तो धृति शौचम मिला दीजिए। तो तेज, क्षमा, धृति शौचम, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवीम, अभिजातस्य भारत। बोलते हैं कि आदमी के अंदर तेज होना चाहिए। तेज, ये तेज क्या है? तेज, तेज का मतलब होता है रोशनी। आदमी अंदर से खुद रोशन हो और इतना रोशन हो कि उसके पास वाला, उसके पास में जो है वो खुद रोशन हो जाए, ऐसा तेज उसके अंदर होना। और इसकी एक मिसाल दी गई बड़ी प्यारी सी। चलिए वो श्लोक पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस श्लोक पर आते हैं। श्लोक है, यदादित्यगतम तेजो, या इस तरह, यदादित्यगतम तेजः
जगद भाषयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। वो पता है जो आदित्य में है, आदित्य में सूरज, जो आदित्य में गतम गया हुआ, गता गता गतम गया हुआ नपुंसक, तो अब जो आदित्य में गया हुआ यानी जो सूरज में मौजूद है, क्या तेज प्रकाश, जो सूरज में प्रकाश है वो, और कैसा प्रकाश, कैसा सूरज, जगद भाषयते अखिलम, अखिलम मींस कंप्लीटली, और भाष करता है पूरे जगत को, मुकम्मल तौर से पूरी कायनात को भाष करता है और उसको रोशन करता है। और यह चंद्रमसी, ये सप्तमी विभक्ति के जैसे चंद्रमा में, यच्चाग्नो सप्तमी विभक्ति जैसे अग्नि में, अग्नि में ये जो तेज है सूरज में, ये जो प्रकाश है, ये जो रोशनी है सूरज में, ये जो रोशनी है आग में, ये जो रोशनी है चंद्रमा में, तत्तेजो, तत् माने वो, तत्तेतान, तत्तेतान, तेन ताभ्याम तय तस्मै ताभ्याम तस्मात् ताभ, वो पूरी गर्दान है, तो उसको तू मेरा समझ, मामकम मेरा समझ। तो इसमें यह बताया गया कि जिस तरीके से सूरज है वो खुद रोशन है बजाते खुद, और वो अपनी रोशनी कायनात के अंदर फैलाता है, खुद रोशन है और पूरी कायनात को रोशन करता है। तो इसी तरीके से तुम सूरज बनो, तुम खुद प्रकाशित रहो, तुम्हारे अंदर खुद तेज होना चाहिए, और साथ साथ तुम्हारे करीब जो हो उसको भी तुम रोशन करो। तो जब खुद तुम रोशन नहीं हो अंदर से, इकबाल नजीर ने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है, बहुत अच्छा कहा है कि जमीन पे छोड़ ना पाएगा कोई नक्श हसी, वो जिसकी जात में रोशन कोई निजाम ना हो। तो एक रोशन निजाम आदमी के अंदर होना चाहिए, तो जो करीब रहेगा, कहते हैं आओ तुम भी पास आओ, रोशनी में नहला दें, हमने छू लिया जिसको आईना बना डाला। जब तुम खुद प्रकाशित हो, खुद तेज है तुम्हारे अंदर, तब तुम दूसरों को प्रकाश दे सकते हो। तुम खुद अंधेरों में भटक रहे हो, और तुम्हारे दिल का अगर जायजा लिया जाए, तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारी रूह का, तुम्हारे अंतःकरण का अगर जायजा लिया जाए, डार्कनेस बियॉन्ड डार्कनेस, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही डार्कनेस बियॉन्ड डार्कनेस, अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा। तो तुम दूसरे को क्या प्रकाश दे सकते हो, दूसरे को क्या तेज दे सकते हो? तो खुद तुम अंदर से रोशन बनो और दूसरों को रोशन करो। जिस तरीके से आदित्य होता है उसका काम होता है, खुद रोशन होता है और पूरे कायनात को भाष करता है, पूरे जगत को रोशन करता है। फिर तो तेजस, तुम्हारे अंदर तेज होना चाहिए। क्षमा, क्षमा किसको बोलते? क्षमा का मतलब होता है क्षमा। भाई कोई तुम्हारे से ज्यादती करे और काबू पाकर आप उसे माफ कर दें। अरे भाई एक आदमी है, कोई उसके ऊपर ज्यादती कर रहा है, लेकिन वो इस लायक नहीं है कि उसकी ज्यादती का जवाब दे सके, तो ये क्षमा नहीं है। बल्कि आदमी बदला लेने पर कादिर हो, उसके बावजूद उसको माफ कर दे। यही बात कुरान हकीम में कही गई है। वो कतबना अलैहिम फीहा अन्न नफ्स बिन नफ्स वल आइन बिल आइन वल अनफ बिल अनफ वल उज़्न बिल उज़्न वस्सिन्न बिस सिन्न वल जुरूह क़िसास फमन तसद्दक़ बिही फहुव कफ़ारतुल्लाह। बदला लेने की इजाजत, आंख फोड़े तो कोई आंख फोड़ सकते हो, लेकिन अगर माफ कर दो तो तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा है। कितनी अच्छी तालीम दी गई, कितनी अच्छी तालीम दी गई है। तो तेज क्षमा, अगर तुम्हारे ऊपर कोई ज्यादती करता है तो तुम उसे माफ कर दो। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान हकीम में हुक्म दिया गया, ऐ हमारे हबीब फ़ाफ़ु अन्हुम, उनको आप माफ कर दीजिए, आप उन्हें माफ कर दीजिए। वो आपको तरह तरह से सता रहे हैं, आप कादिर हैं कि आप उनको सजा दे सकें, लेकिन इसके बावजूद आप उन्हें माफ कर दीजिए। फ़ाफ़ु अन्हुम। और ये तालीम सबको है, तमाम इंसानों को ये तालीम है कि तुम्हारे ऊपर कोई ज्यादती करे तो इंसानियत है कि उसे माफ कर दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए। तो तेज क्षमा, धृत शब्द, धृत का मतलब होता धैर्य, धैर्य का मतलब होता सब्र। आज बेसब्री की वजह से कितनी लड़कियां, कितने लड़के इसी बेसब्रेपन की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं, और खुदकुशी की वारदात बढ़ रही हैं। आदमी को अपने ऊपर संयम रखना चाहिए। ये संयम खत्म हो गया, ये धैर्य खत्म हो गया है, सब्र आदमी के हाथ से जाता रहा है, जिसकी वजह से ये तमाम की तमाम वारदात हमारी नजरों के सामने आ रही हैं। तो एक तो आपके अंदर तेज होना चाहिए, दूसरे आपके अंदर माफी की सलाहियत, माफी देने की सलाहियत होनी, तीसरे आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। और जो आदमी सब्र करता है, कहा गया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। ये शौचम, शौच का मतलब होता है तहारत, पाकी। एक है बदन की तहारत। आज देखिए
اجلے اجلے نظر آتے ہیں, اوپر سے بالکل شوچ لگتے ہیں, پاک دکھائی دیتے, طاہر دکھتے ہیں, اوپر سے ایک دم صاف ستھرے, لیکن اندر دیکھا جائے تو ناپاک, گندے, غلیظ. یہاں کہا یہ گیا کہ جس طریقے سے تم باہر سے طاہر رہو ایسے ہی تمہارا انتہکرن بھی شوچ ہونا چاہیے, طاہر ہونا چاہیے. آدمی ظاہر کے اوپر زیادہ توجہ دے رہا ہے, کپڑے صاف ہونے چاہیے, پگڑی صاف ہونی چاہیے, ٹوپی صاف ہونی چاہیے, جوتے صاف ہونے چاہیے, آپ کا کپڑا صاف ہونا چاہیے. لیکن آدمی ظاہر کو اتنا اہمیت دینے کے بعد عالم یہ ہے کہ اپنے ضمیر اور اپنے آتما, اپنے اندروں کے اوپر محنت کرنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا ہے, کچھ کرنے کی بات تو دور کی ہے. عجیب بات. تو تیجشما تھتی شوچم ادروہو ناتیمانیتا, دروہ نہیں ہونا چاہیے تمہارے اندر. انتقام, آدمی کسی آدمی کے تعلق سے بدظن ہو جاتا ہے, تب انتقام کے طرح طرح سے رستے ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے میں تکلیف پہنچاؤں, اسے بدلہ کس طرح لوں. کہا گیا ادرو, تمہارے اندر انتقام کی بھاونا, بدلے کی بھاونا نہیں ہونی چاہیے. کون عمل کرتا ہے؟ یہ سب انسانیت کی تعلیمات ہیں. انسان کو اس کو اوپر عمل کرے, انسان عمل کرے تو سماج جنت نشاں بن جائے, جنت نظیر بن جائے. کون آدمی ہے, کون سا انسان ہے جو اس کے اوپر عمل کر رہا ہے؟ اس کے اندر دھیریہ نہیں, چھما نہیں ہے, تیج نہیں ہے اس کے اندر. اسی طریقے سے ادروہ, بدلے کی بھاونا تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے. ناتیمانیتا, یہ دیکھیے اس میں یہ بڑا پیارا لفظ ہے. رام سکھداس نے جو اس کی ٹیکا کی ہے گیتا کی, تقریباً میرا خیال ہے کہ 1200 پیجز سے زیادہ ہے, ضخیم ہے پوری رام سکھداس نے جو کیا. اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مانیتا اور ایک ہوتی ہے اتی مانیتا. دیکھو غور سے سنیے, ایک ہوتا ہے مانیتا, ایک ہوتا ہے اتی مانیتا. تو یہ مانیتا کیا ہوتی ہے اور یہ اتی مانیتا کیا ہوتی ہے؟ مانیتا کا مطلب یہ ہوتا ہے عام لوگ میری عزت کریں اور خود حضرت کسی لائق نہیں ہے. کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام انہیں عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھے, کچھ نہیں کرتے, لیکن خواہاں ہیں, چاہتے یہ ہیں, متمنی ہیں کہ عوام ان کی عزت کرے. تو عوام سے عزت چاہنا یہ ہے مانیتا, عوام سے. اور اتی مانیتا, بزرگ لوگ میری عزت کریں, بڑے لوگ میری عزت کریں, یہ اتی مانیتا ہے. تو کہا گیا کہ مانیتا بھی مت چاہو اور اتی مانیتا بھی مت چاہو. یہ عوام مجھے عزت دے اور بڑے لوگ, بزرگ لوگ بھی مجھے عزت دیں, ان تمام چیزوں کے پیچھے مت پڑو. آج آدمی کرتا کچھ نہیں, عزت پہلے چاہتا ہے. یہاں یہ کہا جا رہا کر کے بھی عزت مت چاہو, نہ عوام سے نہ بزرگوں سے. کتنی پیاری پیاری تعلیمات دیکھیے, کتنی اچھی بات ہے, کتنی اچھی باتیں کہی. تو تیجشما تھتی شوچم ادروہو ناتیمانیتا. تو وہ 11 وہ اور 6 یہ, اگر یہ تمام کے تمام ایٹریبیوٹس, یہ تمام کے تمام اوصاف, یہ تمام کے تمام گڑ اگر کسی انسان کے اندر, کسی پروش کے اندر آ جائیں, کسی انسان کے اندر آ جائیں, کسی مانو کے اندر آ جائیں, تو وہ مانو نہیں رہتا. ہاں, کہا گیا کہ دیویم سمپدم ابھیجات, ابھیجات مانے پیدا ہوا, تو جیسے فرشتہ ہوتا ہے, سیریفک ہوتا ہے, سیریفک, ملکوتی, نورانی. تو جیسے فرشتہ ہوتا ہے, دیو فرشتہ, تو جیسے فرشتہ اس کے اندر خواہش نہیں ہوتی. اگر یہ 11 صفات اور یہ 6 صفات, 6 ایٹریبیوٹ, یہ ساری کی ساری صفات کسی مانو کے اندر ہے, کسی انسان کے اندر آ جائیں, تو پھر یہ انسانیت کی سطح سے بلند ہو کر کے یہ فرشتوں کی صف میں داخل ہو جاتا ہے. دیویم سمپدم, سمپدا جانتے ہیں کس کو بولتے, دولت کو بولتے. تو گویا کہ یہ نورانی مخلوق کے جو اوصاف ہیں, جو اس طریقے سے پیدا ہوتے ہیں لوگ, ایسے پروش کے یہ سب اوصاف ہیں, پروش کے یہ گن ہیں. حیوان تو چھوڑو, انسان تو چھوڑو, ان کی سطح سے بلند ہو کر کے آدمی فرشتوں کی صف میں داخل ہو جاتا ہے. دیویم سمپدم ہے, یہ دیوی سمپدا ہے, ملکوتی ایٹریبیوٹس ہیں, ملکوتی صفات, سیریفک ایٹریبیوٹس ہیں. تو ان
दैवीम संपदा को कौन आदमी हासिल करने की कोशिश कर रहा है? तो ये 11 और 6 कितनी प्यारी प्यारी बातें कही गई हैं इसके अंदर। आदमी अगर इन तमाम चीजों के ऊपर अमल कर ले तो कहते हैं कि हैवान नहीं, इंसान नहीं, बल्कि वो फरिश्ता बन जाए। तो आप तो इंसानियत की बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं। गीता ने आगे बढ़ करके ये कह दिया कि तुम इंसान नहीं, फरिश्तों की सब में दाखिल हो जाओगे अगर तुम्हारे अंदर ये सारे के सारे औसाफ हों। और फरिश्ते किसी का बुरा नहीं चाहते, आपको मालूम, उनके अंदर ख्वाहिश नहीं होती, उनके अंदर इस तरीके के जज्बात नहीं होते, बेकार किस्म के जज्बात। तो इंसानियत की सतह से तुम बुलंद हो जाओगे अगर ये सारी की सारी एट्रीब्यूट्स, ये सारी के सारे सिफात, ये सारे के सारे औसाफ तुम्हारे अंदर आ जाएं। अच्छा, अब आखिर में एक चीज हम आपको ये बता दें कि पूरी की पूरी खराबी और गड़बड़ी कहां होती है। फिर हम आते हैं कि अपने नफ्स की लगाम को ख्वाहिश के हाथ में दे देना। अच्छा, कंट्रोल कब होता है? ये ख्वाहिश कंट्रोल कब होती है? जब ख्वाहिश को ताबे कर दिया जाए शास्त्र के। आज शास्त्र को कौन फॉलो कर रहा है? मुसलमान क्या कुरान को फॉलो कर रहे हैं? हदीस को फॉलो कर रहे हैं? नहीं फॉलो कर रहे हैं। और इसी तरीके से बिरादरान वतन का मामला है, क्या वो गीता को फॉलो कर रहे हैं? फॉलो नहीं कर रहे। शास्त्र के विधि को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। गड़बड़ी यहां है। अब शास्त्र कंट्रोल कर लेगा अगर आप शास्त्र के विधि को फॉलो कर रहे हैं आप, और अगर ख्वाहिश के हाथ में अपने नफ्स की लगाम दे रहे हैं, गड़बड़ी तो होने वाली है। और अगर कोई शास्त्र के विधि को छोड़ के, इसी को अधर्म कहते हैं, शास्त्र को पकड़ ले तो धर्मी है, और अगर शास्त्र को छोड़ दे तो अधर्मी है। और अधर्म बढ़ जाने से क्या होता है वो देखो, एक श्लोक बड़ा प्यारा है, वो पढ़ देता हूं। अधर्म विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। कहते हैं कि अधर्म के बढ़ जाने से, अधर्म के बढ़ जाने से हे वार्ष्णेय, कुल की, आला खानदान की जो औरतें हैं वो प्रदूषित हो जाती हैं, वो फाहिशा हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। और किसी कहने वाले ने बिल्कुल कहा, सच कहा कि तुम मुझे एक अच्छी औरत दो तो मैं अच्छी कौम देता हूं। और किसी ने ये कहा, गालिबन जॉर्ज बर्नार्ड का कॉल है कि एक आदमी खराब होता है तो एक फर्द खराब होता है, और एक औरत खराब हो जाए तो पूरी नस्ल खराब हो जाती है। देखो, कुल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, कुल, नस्ल कहा गया। अधर्म विभा, अगर अधर्म को फॉलो करने लगे आदमी, धर्मी ना रहे, शास्त्र को फॉलो कर रहा है तो धर्मी, और शास्त्र को फॉलो ना करे अधर्मी, तो अधर्म अगर बढ़ जाए तो क्या होता है बताया गया। अधर्म विभवात्, अधर्म के बढ़ जाने से सबसे पहला असर खानदान के ऊपर होता है, औरतों के ऊपर होता है। प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, कुल की जो स्त्रियां औरतें होती हैं ये प्रदूषित हो जाती हैं, ये खराब हो जाती हैं। और स्त्रीषु दुष्टाशु, अगर औरतें ये दुष्ट हो जाएं, ये खराब हो जाए, तो जायते वर्ण संकरः। तो वर्ण का मतलब होता है नस्ल, और संकर का मतलब होता है मखलूत, यानी पूरी की पूरी नस्ल दोगली पैदा होती है, ऐसा हो जाता। अब बताइए, फाहिशा के पेट से जन्म लेने वाले लोग, गलत औरतों के पेट से जन्म लेने वाले लड़के क्या देश की खिदमत कर सकते हैं? कौम मिल्लत के लिए, कौम के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए वो क्या कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे सकते हैं? तो धर्म को फॉलो किया जाए, शास्त्र को फॉलो किया जाए। और शास्त्र को फॉलो ना करने की वजह से ये तमाम की तमाम परेशानियां हमारे सामने हैं, और इन तमाम चीज़ों से हम उलझ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, और हमें ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है मिल रही हैं। और जहाँ भी देखिए अराजकता, इसी तरीके से परेशानियाँ, उलझनें बढ़ती जा रही हैं। आदमी को चाहिए कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल करे और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करे। कुरान भी ये कहता है और गीता की भी तालीम यही है। अल्लाह हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।